جو دھواں مارتا تھا وہ اس کا گیپ زیادہ ہو گیا تھا. ایک دوسرے سے مخالف رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ادھر رکھ سکتے ہیں, ایسے ایسے فٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اپنی جگہ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. ہوتا ہے اسپارک پلگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, چینج کیے ہیں ان کے دوران جو ہے نا یہ پسٹن چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں. جی فرینڈ, تو ابھی ہم یہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارے پاس ہے ہونڈا 99 سیوک 99 EXI ماڈل. تو اس کا جو ہے انجن کافی دیر سے مجھے تنگ کر رہا تھا, تو اس کا میں نے ہیڈ اسمبلی بھی پتہ کی بلال گنج سے, تو وہ کاسٹ بھی اچھی تھی اس کی, کافی زیادہ تھی, پر اس کی بھی جو ہے وہ 10-15 دن کی جو ہے نا گارنٹی تھی بس. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ 15 دن کے بعد کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے پیسے کے تقریباً 70-75-80 ہزار تک گیا. تو اس کے لیے پھر اب میں جو ہے انجن اوور آل کے لیے جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں, آپ کو کاسٹ بھی بتائیں گے اس کی. جی تو فرینڈز, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے اس کا انجن نکل چکا ہے اور ابھی یہ گیا ہے ہرات کے کام کے لیے. انجن جو ہے اس کا ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا, اس کو اوپن کیا تھا, اور اب ہم آئے ہیں یہاں پہ ہرات کا کام, جو انجن کے پارٹس ہیں, جو کمپوننٹس ہیں جو خراب ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کام کے لیے. تو ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں, تو آپ وہ دیکھیں کہ بھئی اس میں کس طرح سے وال, پسٹنز, رنگز وغیرہ سب کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو ابھی ان سے بات کرتے ہیں. جی جناب, تو اس پہ ابھی کیا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے؟ اس میں ایک تو اس کے وال ڈیمیج ہو چکے تھے, جی جی, مکمل ڈیمیج ہو چکے تھے, ٹھیک وال ہے, چینج کیے ہیں. ان کے علاوہ اس کی سیٹ ریپیئرنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وال کے گائیڈ ہوتے ہیں جس کے اندر وال چلتا ہے, وہ اس کے لوز ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, ان کو کی ہے. اس کے علاوہ اب ہیڈ کا کام مکمل ہو چکا ہے تقریباً. جی جی, وال وغیرہ نئے ڈال چکے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اب اس کی فٹنگ رہ گئی ہے. اوکے, وال سیل لگیں گے اس میں, وال سیل کے بعد ہیڈ فٹ ہو جاتے ہیں, ہیڈ مکمل ہو جائے گا یہ پھر مکمل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, پھر یہ ان کے پاس چلا جائے گا میکینک کے, وہ اس کو واش کریں گے جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فٹنگ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, مینی فل ایگزاسٹ وغیرہ لگا کے وہ فٹنگ شروع کر دے گا. اوکے. اور اس کے علاوہ یہ جو سلنڈر کا ہے, یہ سلنڈر کے 3 بور ہو چکے ہیں, 3 سلنڈر. یہ ایک ابھی بور ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے ابھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ 3 جو ہیں یہ تیار ہیں, بس پالش کرنا ہے ہم نے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نئے سلنڈر جو ہے کون سا نمبر پڑے گا اس میں؟ آپ اس میں اب 50 چل رہا ہے. 50 چل رہا ہے. 100 آئے گا اس کے بعد. اس کے بعد 100 آئے گا. جب بور ہوں گے تو 100 نمبر چلے گا. 75 بھی آتا لیکن اس میں اتنی کٹائی نہیں تھی, بور صاف نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ اوپر بیٹھے گا, پرفیکٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کی کرینک ہے, کرینک شافٹ, جی جی, وہ اسٹینڈرڈ پہ چل رہی ہے, وہ بالکل صاف نکلی تھی. کر دی ہے بالکل. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے اس میں اتنی کٹائی رکھی ہے کہ پالش کے دوران جو ہے نا یہ پسٹن بالکل پورا ہو جائے گا, بالکل پورا ایگزیکٹ آئے گا, ایگزیکٹ آ جائے گا, اسپیس نہیں ہوگی اندر, اسپیس بالکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پیٹرول گاڑی ہے نا, پیٹرول میں اسپیس نہیں ہوتی ہے, ڈیزل کا جو ہوتا ہے اس میں اسپیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گریٹ. اوکے. یہ کیا ہو رہا ہے بلا اسٹیپ؟ یہ سلنڈر پالش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سلنڈر پالش کر رہے ہیں جی, یعنی سموتھنیس آئے گی اس سے اور کلین ہوگا. یعنی اس کے بعد انجن آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ہے نا نیو ہو جاتا ہے اور کلین ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ.
چیک کیا جاتا ہے. جی تو فرینڈس ابھی ہو رہا ہے ہمارا یہ کرینک شافٹ کا کام. تو ابھی آپ کو ان کے پاس بتاتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اس کے, کہ وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو سارا بتاتے ہیں. یہ گرینڈ ہوئی ہے کرینک, ٹھیک ہے. اور اس کے راڈ چیکنگ ہوئے ہیں. اس کے یہ والے راڈس ہیں, یہ والے راڈس ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک ہوئے ہیں. یہ اس کے اندر چیک لگا کے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اور یہ تیار ہو گئی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی یعنی اگر کوئی چیز گرائنڈ کرنی ہے یا صحیح کرنی ہے, ایڈجسٹ کرنی ہے, تو وہ آپ اس پہ کرتے ہیں, اس میں کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی ساری چیزیں آپ اپنی طرف سے فائنل کرتے ہیں, اور پھر آپ ان کو بھیجتے ہیں فل فائنل کر کے مکینک کے پاس. وہ پھر اس کو اسمبل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ پھر لگا دیتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہے جناب کرینک شافٹ, اور یہ ہے کنیکٹ راڈ, یہ ہے پسٹن. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 50 نمبر. اور یہ جو سلنڈر ہیڈ ہے اس کی بھی جو ہے اسی کے اکارڈنگلی جو ہے گرائنڈ کر رہے ہیں, جس میں یہ ایگزیکٹ فٹ کرے ہوگا. یہ ہے جناب پورا رنگ یعنی پسٹن ہے اور راڈ ہے. اس طرح سے یہ لگتا ہے اس کے اندر پورا, اور اسی طرح سے یہ سارے اس کے اندر سلنڈر کے اندر لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, زبردست, گریٹ. جی تو فرینڈس یہ ہے ملنگ یعنی ہرات کا کام. تو اس میں یہ ہر چیز جتنے بھی کمپوننٹ ہے اس کو ایگزیکٹ اوپر فٹ کرتے ہیں. سلنڈر, پسٹن اور شاپ, اور اس کے علاوہ والز, یہ سارے کام یہاں پہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جاتی ہے مکینک کے پاس, وہ ان کو اسمبل کرتے ہیں اور پھر اس کو انجن کو اپنی جگہ پہ فٹ کرتے ہیں. صاف کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اور وہاں سے اس کو خاص کیمیکل ہے. یہ ہے وہ کیمیکل جس سے یہ صاف کرتے ہیں انجن کا سارے پارٹس کو اس سے صاف کرتے ہیں. پہلے کیمیکل کے ساتھ, اب پانی کے ساتھ جتنا بھی ہے اوپر کچرا وغیرہ, گریس, آئل جو بھی ہے, وہ اب اس کے ساتھ جو ہے نا واش ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شکل نکل رہی ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں سارے اس طرح سے واش ہوں گے, کلین ہوں گے, اور سارے کمپوننٹس بالکل اسی طرح چمکتے ہوئے جو ہے اس کو اسمبل کر کے اور فٹ کریں گے. پھر یہ جو ہے یہ دھو رہے ہیں اب بونٹ کو. یہ اسپیشل جو ہے کیمیکل ہے جس سے یہ ساری مٹی, گریس, آئل, یہ سب کچھ اگل دے گا, جس سے ابھی انجن کو بھی اچھی طرح دھویا ہے, سارا واش کیا ہے. ہرادیے کا کام ہو گیا ہے, واش ہو گیا, کلین ہو گیا. اب اس کو جو ہے اسمبل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ انجن کو فٹ کریں گے گاڑی کے اندر. تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا اس کا پروسیس ہے اور کس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں. ہاں جی, یہ سر یہ ہے جو ہے نا رنگ ہے نا, جی جی, اس کے اندر ہم ڈال کے اس کو چیک کریں گے جو خرادیے نے کام کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ رنگ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے. جی جی, یہ رنگ کا ہم نے گیپ چیک کرنا ہے. پہلے جب انجن خراب تھا, کمزور تھا, جو دھواں مارتا تھا, وہ اس کا گیپ زیادہ ہو گیا تھا. اب اس کو چیک کریں گے. یہ دیکھ, یہ اب اس کے اندر گیپ بالکل ہلکا وابر ہے. جی جی, یہ دیکھیں. جی جی, اس کا مطلب ہے خرادی نے کام صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جب رنگ چلے گا یہ دھواں نہیں مارے گا, کیونکہ اوپر آئل نہیں آئے گا, دھواں نہیں مارے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رنگ جو ہے نا پسٹن کے اوپر پروئیں گے, پرو کے اس کو اندر فٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چار جو ہے سلنڈرز جو ہے, 4 پسٹنز جو ہے اس میں آپ لگائیں گے. میں نے گیپ چیک کر لی ہے نا, یہ ساروں کا ایک ہی سائز ہے. ٹھیک ہے. ساروں کا سائز ایک ہی ہے. رنگ ہے 50 کا رنگ ہے, یہ 50 کا پسٹن ہے. پہلے اسٹینڈرڈ کا تھا, ٹھیک ہے, جو 50 کا ڈالا ہم نے. ٹھک ہے. تو ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کا 50 کا تھا اور اب جو ہے اسٹینڈرڈ کا ہے. نہیں, اب 50 کا, پہلے اسٹینڈرڈ کا. پہلے اسٹینڈرڈ کا. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے انجن میں؟ جو ہے نا گاڑی کی پک میں فرق پڑے گا, یعنی پک زیادہ ہوگی. پک زیادہ ہوگی کیونکہ پسٹن تھوڑا سا بڑا ہو گیا. تھوڑا سا بڑا ہو گیا. بڑا ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ پک بھی زیادہ ہوگی, تھوڑا سی پیٹرول کی ایوریج بھی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, یہ ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ رنگ لگا رہے ہیں پسٹن کے اندر. ہاں جی, پسٹن کے اندر رنگ ہے. یہ ہے آل رنگ. ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ آل رنگ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ آل رنگ ہے, ایسے اس کو ایسے لگانا. اوکے. اس کو ایسے, اس کو, یہ رنگ فٹ ہو گیا اس کے اندر. ٹھیک.
اس کا بھی اپنا بڑا حساب ہوتا ہے نا رنگ کا. اس کا بھی وہ ٹیکنیکل وہ ہے ہاں کچھ جی. پوائنٹس ہیں کیونکہ یہ آئل رنگ اگر صحیح اپنی جگہ پہ نہ فٹ ہو, اس کا گیپ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے جو ہے نا اپنی جگہ پہ اس کو رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اپنی جگہ پہ نہ جائے تو پھر یہ گاڑی اگر مسئلہ کرے گی, پریشر گاڑی دوڑے گی, کم کرے گی, پریشر لوز کر دے گی نا. پریشر لوز کرے گی, یہ مسئلہ ٹھیک ہے. یہ ادھر ڈال گیا. اس کو جو رنگ ہوتے ہیں نا اس کے سارے اپنی مخالف سائڈ پہ رکھنے ہیں. کوئی یہ جو اس کا جو گیپ ہے نا, یہ منہ ہے جو رنگ کا, جی جی جو ہم نے یہ رکھا ہوا جی جی بالکل, اس کو ایک دوسرے سے مخالف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک کا اس سائڈ پہ ہے, یعنی ایک کا اگر بائیں ہے تو دوسرا دائیں پہ ہے. ساروں رنگوں کی مخالف سائڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی دوسرا سیکنڈ رنگ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ انہوں نے لگایا تھا نشان. جی جی یہ اوپر کی طرف رکھنا تھا. اوکے. یہ دیکھا نا, اس میں یہ لکھا ہوا ٹی پی لکھا ہے, 50 لکھا ہوگا. یہ ٹھیک ہے, یہ اوپر کی طرف رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایسے یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اوکے. یہ فرسٹ رنگ ہے, پہلے نمبر کا. یہ پہلے نمبر کا, یعنی ٹاپ پہ آنا ہے. ٹاپ رنگ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, زبردست. یہ دیکھ جی بس. ٹھیک اس کے ہے. اوپر یہ کرنک شافٹ فٹ ہوگی. اوکے. ٹھیک ہے جی. یہ آئل لگایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیں گے, یہ کرنک شافٹ. یہ ہے کرینک شافٹ. ہاں جی, کرنک ٹھیک شافٹ ہے. ہے. یہ سر سے واشنا دو. ٹھیک ہوگا. سر سے واشنا, یہ سر سے واشنا جو اس کے ساتھ لگتی ہے, فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آئل لگاتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فٹ صحیح ہو جائے. اوکے. یہ اس کا بھی جو ہے نا اپنا علیحدہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی فٹنگ کا بھی حساب ہوتا ہے. یہ کٹ والی جو چیز ہوتی ہے, یہ کٹ ہوتا ہے جو ہے نا, جی جی, یہ کٹ باہر کی طرف رکھتے ہیں. کٹ باہر کی ہاں طرف جی, ہے. اس کے اندر نہیں رکھتے کیونکہ یہ اس کے اندر آئل ملتا ہے, جس کی وجہ چلتی آئل نہ ملے گا, سیز ہو جائے گی. سیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہاں ہیں. جی, یہ سارے ٹیکنیکل چیزیں ہیں. بالکل. یہ کئی مکینک جو ہوتے ہیں نا, یہ جو ہے نا سوراخ ادھر رکھ سکتے ہیں, ایسے فٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. مگر ایسے نہیں, یہ جو چیز ہے نا پھر یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کٹ کو یعنی ساتھ والی ادھر رکھنا ہے, اندر کی طرف ادھر, تاکہ وہ آئل اس کے اندر رہے اور انجن کو سیز نہ کرے اور رگڑ نہ پیدا ہو. بالکل. یہ تھرس واشر ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہم اوپر لگا دیا آئل. زبردست. ٹھیک ہے. یہ ابھی براس فٹ کریں گے اس کا. اوکے. اچھا, تو یہ اس میں 2 واشریں بس لگنی تھی؟ 2 ہی ہوتی ہیں. 2 لگتی ہیں. ٹھیک ہے. کئی گاڑیوں میں جو پرانے ماڈل ہیں اس میں 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو گاڑیاں نہیں آئی ہیں نا, پھر وہ جو پہلے کافی پرانی گاڑی ہے نا, جی جی, اس میں 4 ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اچھا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ براس ہوتا ہے, اس کے اوپر نا کرینک کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو فٹ کرتا ہے, اس کا فکسچر ہے ایک قسم کا نا. ٹھیک ہے. تو اس کو سسٹم پسانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مین مقصد اس کا یہ ہے کہ ہلے جلے نہ, سیدھا ایگزیکٹ جائے. ہاں, یہ رنگ جو ہوتا ہے نا اس کو پہلے ٹائٹ کر دے گا, اپنی جگہ بیٹھ جائے گا رنگ. ٹھیک ہے. اس کو ہم پیچھے سے تھوڑی کے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہٹ کرتے ہیں اور جو ہے جو مطلب چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے. یعنی یہ پورا اس کا جو ہے نا پروسیس ہے, ہاں جی. ایسے ہی نہیں وہ لگاتے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ لیں, یہ جی, یہ اندر چلا گیا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کلپ کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر دی ہے اور فٹ کر دی ہے. ابھی ایک سلنڈر ہوا ہے, اسی طرح یہ 3 ہوں گے نیچے, یہ سارے ایگزیکٹ فٹ ہوں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے کام. تو جی جیسے پہلے ہم نے اس کا سسٹم فٹ کیا نا, اس طرح ہی ہم یہ فٹ کریں گے. جی جی. یہ آئل لگا دیا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آئل لگا دیا. یہ
ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. اس کے نمبر وائز پسٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے 1 نمبر ہوتا ہے، پھر 2 3 4 یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 نمبر والا پسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ 4 والے پہ یعنی اینڈ والا جو اینڈ اوپر. والا نہیں، یہ اپنی پوزیشن پہ ہوتا ہے نا. ٹھیک اب ہے. یہ 1 اور 4 فٹ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم یہ انجن گھمائیں گے، پھر یہ 2 فٹ ہوں گے، کیونکہ اس کے اپنے وہ کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کرینک شافٹ کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ ایک اوپر جائے تو دوسرا نیچے ہو. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی بالکل. ایک نیچے ہو تو پھر دوسرا اوپر، یعنی چاروں اسی طرح سے ایڈجسٹ ہوں گے. ایسا ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہوگا. صحیح ہے. گیپ جو ہے نا، ٹھیک ہے. گیپ صحیح نہیں ہوگا تو انجن کی جو ہے نا کمپریسر کا پریشر جو ہے نا وہ ویک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے گاڑی میں پھر فرق پڑ جائے گا. ایک آدھا پسٹن جو پلگ ہے ٹھیک ہے. وہ مسنگ کرے گا یا مسئلہ مسائل بن جائے گا. مسئلہ بن جائے گا. گیپ ہم ساروں کو برابر رکھیں گے. اگر کوئی بھی گیپ وغیرہ ایک چیز کا سب دھیان رکھنا پڑتا ہے گاڑی کا. یہی تو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مثلاً بالکل ایسا ہی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ویسے نظر نہیں آتی پر کرتے ہوئے جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. نہ بتانے میں نظر آئیں گی، بتانے میں نہیں نظر آئیں گی. بتائیں گے پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی. صحیح ہے. ہاں بالکل. نہیں آپ کی بات میں سمجھاؤں تو اس کو جو ہے نا بالکل ٹھیک. اب یہ لگا کے اس کے اوپر یہ ہے پسٹن کلپ ہے. پسٹن کلپ ہے. ٹھیک ہے. رنگ کلپ ہے. ٹھیک ہے. اس سے جناب یہ کرتے ہیں، رنگ کو پریس کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں. یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ پسٹن اس کے اندر یہ لیں جی. یہ دیکھیں جی، کلپ باہر آ گیا. پسٹن اندر چلا گیا. یہ بس ٹھیک ہے. پسٹن ہو گیا. اب یہ 2 یعنی پہلے 1 اور پھر 4. ٹھیک ہے. اب اس کو کریں گے، اب اس کو کرینک شافٹ کو تھوڑا گھمائیں گے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر کے، تو پھر سینٹر والے 2 جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. یہ دیکھیں جی، اس طرح ہوتا ہے یہ کرینک شافٹ، اور اس طرح سے ان میں بلاسٹ ہوتا ہے سپارک پلگ کے ساتھ. تو اس طرح سے پسٹن چلتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو طاقت ملتی ہے، یعنی رننگ میں آتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہاتھ سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے، اور اسی طرح سے آپ کی گاڑی جو ہے جی چلتی ہے. ٹھیک ہوگا. یہ ہیڈ ہے انجن کا. اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وال ہے تقریباً، اس میں 16 والز ہیں. یہ 16 والز ہیں. تو اب یہ ہے. اس کے علاوہ یہ انہوں نے لگا دیا، یہ گیس کٹ ہے. یہ ہے گیس کٹ. یہ گیس کا ہیڈ گیس کٹ. یہ ہیڈ گیس کٹ ہے. ہاں جی. یہ لگے گی آپ اس کے اوپر ایسے رکھیں گے. اس کا جو سوراخ جو ہے نا اس کے چیک کرنے پڑتے ہیں. کوئی سوراخ غلط ہو جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ بن جاتا ہے. ایگزیکٹ اس کے اوپر. یہ آئل کا سوراخ ہے. ٹھیک ہے. اس کو آئل اوپر سپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باقی سوراخ پانی والے ہیں، آئل والے ہیں. جی یہ ہیڈ ہے، اس کے اوپر ہیڈ رکھیں گے. چلو ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پسٹن بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ چمک رہے ہیں. ہیڈ گیس کٹ بھی جو ہے نیو ہے. اب یہ ہیڈ جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے. بول رہے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ انجن کی کنڈیشن بھی بالکل نیو کی طرح ہے، یعنی چمک رہا ہے. اور نیو کی طرح تو ہے نہیں، پر یہ ہے کہ چمک رہا ہے بالکل صحیح صاف ستھرا. اور یہ ہے اس کا ہیڈ بھی لگ گیا سارا. اب اس کے اوپر وہ لگائیں گے ٹائپڈ کور. اس کے اوپر ابھی یہ لگیں گی، یہ چڑیا لگے گی بانسی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. روکر ہوتے ہیں وہ لگیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد ٹیپڈ کور لگے گا. اس کے بعد ٹائپڈ کور. بس یہ ایسا ایسا انجن جو نا ابھی کلین کر رہے ہیں. وہ پہلے کیمیکل کے ساتھ کیا ہے، اب اس کا جو ہے وہ کر رہے ہیں پانی کے ساتھ، پریشر کے ساتھ. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ بالکل صاف چمک جائے گا سارا. اس کے بعد جو ہے تقریباً آلموسٹ ڈن ہے، انجن کی اسمبلی تقریباً ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ اب اس کے اندر فٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
انجن جو ہے فٹ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, ریڈیٹر, انجن, گیئر, سارا کچھ, آئل لوبریکینٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں کر دی ہیں فل. تو ابھی اس کو کر رہے ہیں فرسٹ سٹارٹ, تو دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب. یہ لیں جی سٹارٹ ہو گیا انجن. 500 کلو میٹر زیادہ نا, 500 کلو میٹر, جی جی 500 کلو میٹر آرام سے گاڑی چلانی ہے, 70-80 کی اسپیڈ میں چلانی ہے, زیادہ جو گیئر لگا کے بھگانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو 500 کلو میٹر پورے ہو جائیں گے, اس کے بعد اس کی چیکنگ کریں گے. مثال کے طور پہ اس کی ہیڈ کی کسائی ڈال لیں گے, ٹیپر وغیرہ چیک کریں گے, وغیرہ چیزیں جو آئل شال پہ لیک نہیں ہوتا یا پانی شانی لیک نہیں ہوتا وہ چیک کریں گے. اس کے بعد جیسے مرضی چلائیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, یعنی جب سارا کچھ صحیح ہے تو جیسے مرضی پھر جیسے مرضی چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ آئل وغیرہ پورا جگہ پہ جیسے مرضی چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو فرینڈس, تو ابھی جو ہے ہم نے کر لی اس کی انجن کی اوور آل. تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں اس کی ساؤنڈ بھی اور چیک کریں, اور مور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ کوئی بھی آٹو سے ریلیٹڈ ہم اور بھی ولاگز جو ہیں وہ انشاءاللہ لے کے آئیں گے. تو ان دا مین ٹائم اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, یا پھر اگر آپ کوئی اپنی گاڑی کو فیچر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اچھی گاڑی ہے یا کچھ بھی, تو آپ مجھے پلیز ان باکس کریں, تو انشاءاللہ میں ریویو کر کے تو آپ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کروں گا. تھینک یو.